وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، جن دو روایتوں کا تعلق قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے اور اس کی تلاوت کے اہتمام سے ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، پڑھتے رہا کرو قرآن کریم، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع یعنی سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو اٹھا سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب کہ جس کے پڑھنے پر انسان کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا کی کسی اور کتاب سے یہ چیزیں حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شمار فضائل ہیں اس سلسلے میں۔ وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ پھر آپ نے مثال میں الف لام میم کی مثال دے کر کے بتایا کہ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی۔ اور علماء نے اس مثال سے یہ مسئلہ نکالا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے حامیم، حامیم، عین سین قاف، یہ اس طرح کے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں جو سورتوں کے شروع میں ہیں، وہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، عام انسانوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کا بڑا سے بڑا ماہر ہوگا، دیگر آیتوں کو وہ سمجھ کے معنی جان کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن عام انسان جو بھی حامیم عین سین قاف پڑھے، یاسین پڑھے، الف لام میم پڑھے، الف لام را پڑھے، تو ان الفاظ کو زبان سے ادا تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے معنی سے وہ واقف نہیں ہے، کیونکہ ان کا علم
دیا نہیں گیا، اب بغیر سمجھے پڑتا ہے، ان کا معنی جانے بغیر پڑتا ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ جو ثواب ہے اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل ہے کہ اگر قرآن کریم کو انسان پڑھ رہا ہے اور اس کے معنی کو نہیں سمجھ رہا ہے تو بھی یہ ثواب اسے حاصل ہے۔ سمجھ کے پڑھے یہ تو نور علی نور، لیکن یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو قرآن کے الفاظ کو ادا کر رہا ہے اپنی زبان سے، لیکن اس کے معانی سے وہ واقف نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے الفاظ کو زبان سے گزارنے پر نیکیاں مل رہی ہوں۔ یہاں تو نیکیوں کی برسات ہو رہی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک صفحہ بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو خود دیکھ لیجئے کہ کتنے حروف اس کی زبان سے ادا ہو جائیں گے اور کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہو جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے مطابق۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ اس پر ایمان تو ہے ہی ہم سب کا، ہم سب اس کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہی ہیں، ہم سب اس کو اللہ کی محفوظ کتاب تو مانتے ہی ہیں، لیکن تعلق یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم کثرت سے اس کی تلاوت کریں، کہ جب ہم اس کی تلاوت کریں گے ہر حرف پر ہم 10 نیکیوں کے مستحق بنتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ابھی پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش ہوگی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم سے جڑ کے رہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کی سفارش ہوگی۔ اب بتائیے میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آج دنیا میں اگر کسی بڑے موقع پہ کوئی جا رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہو تو انسان کو ایک ہمت رہتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ فلاں کا لیٹر ہے یا میرے ساتھ فلاں آدمی ہے۔ میدان محشر میں ایک انسان قرآن کی تلاوت کے ذخیرے کا ثواب لے کر کے حاضر ہو رہا ہو، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، اسے کتنی خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کی سفارش لے کے وہ حاضر ہو رہا ہے۔ بتائیے اللہ ہی کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام، اس کی سفارش کہ اس اللہ کے کلام کے ذریعے اس کی سفارش ہو رہی ہے، اس کی مغفرت کا گویا کہ ایک انتظام ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت آخرت کی تیاری کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ قیامت کے دن قرآن کو اور اہل قرآن کو، یعنی وہ لوگ، اہل قرآن سے مراد یعنی وہ لوگ جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ ہے اہل قرآن مراد۔ یہاں پہ دنیا میں لوگ اچھا اچھا نام رکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے۔ ایک فرقہ ہے اہل قرآن، تو وہ مراد نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن نام رکھ لیے، تو نام رکھنے سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ کوئی ایسا ہو کہ اس کے نظریات بڑے خراب ہوں، اس کے افکار غلط ہوں، لیکن نام بڑا اچھا رکھ لے تو اس سے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ نام کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، فکر بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اعمال کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اہل قرآن جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، ان کی تو بڑی تفصیل ہے لیکن مختصر بتا دوں کہ بس یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ احادیث
وغیرہ کو وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، حجت کے طور پر بس قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو بس قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کے ساتھ احادیث دونوں کے مجموعے سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن کو حدیث سے الگ کر دیا جائے، احادیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو شریعت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ احادیث کیا ہے؟ در حقیقت قرآن کریم ہی کی تشریح ہے، توضیح ہے، اور قرآن و حدیث دونوں وحی الہی ہے، دونوں کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک وحی متلو ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری جو احادیث ہیں وحی غیر متلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ باتیں امت کو عطا کی گئی ہیں۔ وہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے، یہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے۔ دونوں شریعت کی بنیاد ہیں، شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف قرآن کریم پر عمل کریں گے، صرف قرآن کریم کو لیں گے اور احادیث کا انکار کرے تو وہ شخص قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم تو آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی تفاصیل کہاں ملیں گی آپ کو، کہ کتنی نمازیں ہیں، کن نمازوں کو کس طرح پڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو آپ کو مل جائے گا کہ زکوٰۃ دو، لیکن ان کی تفاصیل، ان کے احکام کہاں سے آئیں گے؟ وہ احکام آپ کو احادیث سے ملیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اور قرآنی جیسی چیز اس کے ساتھ اور بھی ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ احادیث نبویہ ہیں۔ اور ان دونوں سرچشمے سے جب ہم جڑتے ہیں تو ہمیں پوری شریعت ملتی ہے۔ تو بہرحال صرف نام اچھا رکھ لینے سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہاں اہل قرآن سے مراد وہ اہل قرآن جو آج کل اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے افکار، ان کے نظریات اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، کیونکہ اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مرتبہ، تشریعی مرتبہ ہے، اور وہ بھی بنیاد ہے ہمارے اسلام کی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، اور الگ کرنا سراسر گمراہی ہے۔ تو یہاں پہ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ قرآن گویا کہ ان کی زندگی کا ایک ایسا روشن، گویا کہ ان کی زندگی کا رہبر ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن سے محبت کرتے ہوئے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کو اور ان لوگوں کو جو قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ چل رہی ہوگی، ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران ہوگی۔ اب کیا شکل ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوگی۔ اور یہ دونوں اپنے صاحب کے بارے میں، یعنی تلاوت کرنے والے کے بارے میں اللہ سے تو حاجان حجت کریں گی، یا اللہ اس کی مغفرت کیجیے، یا اللہ اس کو بخش دیجیے، یا اللہ اپنی رضا دے دیجیے، اس کو جنت کا مقام دے دیجیے۔ بتائیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے ذریعے اس کی جنت کا انتظام ہو رہا ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی سعادت کسے ملے گی؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کا دنیا میں کثرت سے اہتمام کرے گا، یہ سعادت اسے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دنیاوی اخروی برکتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے اہتمام کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سب سے بہتر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سیکھنا سکھانا یہ اس کی ایسی مصروفیت ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اور اللہ کے کلام سے اچھی کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے؟ تو جس کی مصروفیت قرآن سے جڑی ہوئی ہو، سیکھ رہا ہو قرآن یا سکھا رہا ہو قرآن، تو چونکہ اس کا یہ عمل سب سے اعلیٰ ترین، اہم ترین چیز سے اس کا یہ عمل مربوط ہے، اس لیے اس کا یہ عمل سب سے اچھا ہے، اور فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے تم میں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت افضل عمل ہے۔ لیکن اس سلسلے میں قرآن کو سیکھنے سکھانے کا جو مفہوم ہے ہمارے پاس محدود ہو گیا ہے۔ محدود اس معنی کر ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے آ گیا، ناظرہ پڑھنے آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن ہم نے سیکھ لیا، یا بچوں کو بھی سکھانے کا انتظام کرتے ہیں تو یہی کہ بھائی بچے کو قرآن دیکھ کے ناظرہ پڑھنے آ جائے، اسی کو سیکھنا سکھانا سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ اسی کا انتظام کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو قرآن دیکھ کے پڑھنے آ جائے، اور کسی کو اتنا آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اسے قرآن اس نے سیکھ لیا۔ یہ سیکھنے سکھانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ پورا کام نہیں ہے۔ صرف دیکھ کے پڑھنے آ گیا، گویا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ کاموں میں سے ایک کام ہوا کہ یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن سیکھنے سکھانے میں یہ بھی داخل ہے کہ الفاظ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کا علم بھی ہو جائے، اس میں اللہ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں اس کی بھی فہم ہو جائے، اور اس کے معنی، اس کے احکام کے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو جائے، تو الفاظ کی تلاوت، معانی کا علم، مراد الہی کی فہم اور ساتھ ساتھ عمل، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو سیکھنے کا عمل مکمل ہوگا۔ اور یہ ہے مراد کہ جو اتنا کر رہا ہو تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صرف ناظرہ پڑھ لینا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ سیکھنے کا مکمل عمل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کو دیکھیے، بھئی صحابہ کی زبان تو عربی ہی تھی، ہم کو تو الگ سے عربی کے الفاظ کو اور اس ناظرہ کو پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ حضرات تو اسی زبان کے واقف تھے، اور الگ سے معانی کو بھی سیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو عربی زبان سے واقف تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طریقے سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھلاتے تھے۔ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ 10 آیتیں سکھلاتے، اور جب تک ان 10 آیتوں کو مکمل نہیں سیکھ لیتے
ان پر عمل نہیں ہو جاتا، ان کے احکام کا ہمیں علم نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اگلی 10 آیتیں نہیں سکھاتے تھے۔ وہ کہ سیکھنا سکھانا الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم کو بھی سیکھنا سکھانا ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا۔ حضرت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہمیں 10 آیتیں سکھاتے، اور جب تک اس کے احکام، اس کے حرام، اس کے امر، اس کی نہیں، اس کے حلال، اس کے حرام، اور اس میں مراد اللہ کی کیا مراد ہے، اور اس میں اللہ نے ہم سے کیا مخاطب کیا ہے، اس کے معنی و اسرار کیا ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کے عمل نہ کرنے لگتے، اس وقت تک آگے کی 10 آیتیں نہیں سکھاتے تھے۔ گویا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم کو سیکھنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے کا 12 سال میں سیکھا، 12 سال میں پڑھا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی۔ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگائے۔ بتائیے کس قدر گہرائی کے ساتھ، کتنی وسعت کے ساتھ اللہ کی مراد کو اور اللہ کے کلام کو انہوں نے سمجھنے کا کام کیا ہوگا کہ 12 سال ان کو لگے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں۔ اگر مثال کے طور پر ترجمہ اور تشریح بھی، تفسیر بھی ہم ظاہر سرسری طور پہ پڑھیں تو انسان اس سے بہت کم وقت میں پورے قرآن کریم کو پڑھ جائے، لیکن کہتے ہیں نا قرآن وہ سمندر ہے کہ جتنی گہرائی میں جائیے مزید اسرار و رموز ملتے جائیں گے، اور چونکہ وہ اس گہرائی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، تو جتنی گہرائی میں جا رہے تھے اللہ کے کلام کی محبت میں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اتنے ہی اسرار و رموز کے اوپر ان کے اوپر کھلتے جا رہے تھے، اور 12 سال لگے۔ کیسا تعلق تھا قرآن کریم سے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تقریباً ان کو 10 سال لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ قرآن کو محض الفاظ کے ساتھ پڑھ لینا یہ قرآن کا مکمل حق ادا نہیں ہوا۔ ہمیں قرآن کے معنی و اسرار کو اور اس کی تفسیر کو، اس میں مراد الہی کیا ہے، اس کو جاننے کی بھی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تب جا کے قرآن کریم سیکھنے والے ہم بنیں گے۔ آج کل اس سلسلے میں جیسے کہ درس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی ہے، وہ اسی کی ایک کوشش ہے کہ درس قرآن میں آپ شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اللہ کے کلام کو، اس کی مراد کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آج اپنے معاشرے میں اس بات کی واقعی کمی ہے کہ قرآن کو سیکھنے کا جو مفہوم لوگوں نے محدود کر دیا، اس سے کہیں نہ کہیں قرآن سے ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا۔ جب اس طریقے معنی و اسرار کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کا اہتمام ہوگا تو جا کر کے قرآن پر عمل بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا مشکل اور اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہوگا، عمل کرنا مشکل ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے کہ قرآن کے الفاظ کو تو لوگ یاد کر لے رہے ہیں، لیکن اس کے اوامر و نواہی کو، اس کے احکام کو، اس کے مطالبات کو، اللہ کی مرضیات کو جاننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ نتیجے میں قرآن کا پیغام ہماری زندگی میں نہیں آ پا رہا ہے۔
قرآن کے مطالبات کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی خاص طور پہ نئی نسل میں قرآن کو اس طرح سیکھنے سکھانے کا اہتمام شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسل قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معنی و مطالبات کو بھی جاننے والی بن جائے، تب جا کر کے ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے بنیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن کو سیکھنا سکھانا تو ہے، الفاظ بھی سیکھنا ہے، معنی بھی سیکھنے ہیں، احکام و مراد الہی کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے علم ہمیشہ صحیح ذرائع سے لینا چاہیے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا علم بھی، اس کے معنی و مراد بھی ہمیں معتبر صحیح ذرائع سے لینے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم بڑے اہل علم کی طرح قرآن کی مکمل گہرائی میں اترنے کے قابل تو نہیں ہیں، یہ ان حضرات کا امتیاز تھا، لیکن ان کی علوم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ معتبر اہل علم کی جو تفسیریں ہیں، اور آج کل الحمدللہ یہ تفسیریں ہر زبان میں مل جاتی ہیں، ان کو ہم اپنے خود بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں بھی ان کی پڑھانے کا، ان کے درس کا اہتمام میں، جیسے اردو زبان میں تفسیریں، جیسے اردو زبان میں متعدد معتبر تفسیریں ہیں، ان میں ایک بہت معروف و مشہور جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن ہے، کہ اس کی زبان بھی آسان ہے، احکام کی تفصیل بھی اس میں ہے، آیات کی تفسیر بھی اس کے اندر ہے۔ تو کچھ نہ کریں تو ہم کم سے کم اپنے گھروں میں تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنے کا معمول شروع کر دیں، کہ ہمارے گھر کے لوگ قرآن کریم کو اس طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں۔ اس تفسیر کا گویا کہ کچھ حصہ روزانہ اگر گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو بھی انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھنا ہے، قرآن کریم کے معنی و مراد کو بھی سیکھنے والوں میں شامل ہونا ہے، تو ہم اس فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے جڑ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والا اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔